اور یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی شرک اصغر کا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ماعون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے بد دعا لعنت فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہو، ویل ہو، جہنم ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اللہ کے بندو، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کے ڈر سے کھلائیں، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈال سے آپ لوگ اٹھے نہیں، شانتی بنائے رکھیں، بیٹھیں۔ آپ لوگ رضاکار حضرات دیکھنے کے لیے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے، آپ حضرات ماحول کو نہ بگاڑیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، نام نوٹ کر لو، علی بن حسین زین العابدین، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کو غسل دیا جانے لگتا ہے، نہلایا جانے لگتا ہے، تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ نہلانے والے پریشان، یہ تو اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ تو نبی کے نواسے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان کیوں پائے گئے ہیں؟ ایسا یہ کون سا کام کرتے تھے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان پائے گئے؟ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ مدینہ کی کچھ غریب فیملی تھی، مدینہ کے کچھ غریب پریوار تھے، جن پریواروں میں ہر مہینہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مہینے بھر کا راشن ان کے گھر میں لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ رات کے سناٹے میں آیا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا۔ ان غریبوں کو کبھی پتہ بھی نہ چلا ہمارے گھر میں کون راشن لا کے دے دیا کرتا تھا۔ جب آج علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ کے اوپر وہ بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، تب دنیا والوں کو پتہ چلا ان غریب پریواروں کے گھر میں راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ امام زین العابدین تھے، وہ حضرت حسین کے بیٹے تھے۔ تو نیکی اللہ کے یہاں وہی قبول ہوگی جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، یہاں تک کہ رات دن قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اور یہاں تک کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اس میں ایک انسان وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، دوسرا وہ ہوگا جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا عالم تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو بہت پیسے والا تھا اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ 3 بڑی بڑی نیکی کرنے والے سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس لیے کہ تینوں کی نیتوں میں کھوٹ تھا، تینوں کی نیتوں میں گڑبڑی تھی، تینوں کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو جو کام کرو وہ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ عمل صالح اسی کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری کنڈیشن نیک عمل کی، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نیک عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ 15 شعبان کی تاریخ ابھی گزری جس کو شب برات کا نام دے دیا گیا۔ ممبروں پر کھڑے ہو کر کے فضیلتیں بیان کی گئی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں تہجد پڑھنے سے یہ ملے گا۔ حالانکہ ایک بھی روایت شب برات کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت۔ لوگوں کو حلوہ کھانا تھا، حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام کیا گیا، اور یہ کہانی گڑھی گئی کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ نے حلوہ استعمال کیا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں شب برات کے موقع پر۔ اللہ کے بندو، غزوہ احد لڑی گئی ہے شوال میں اور تو حلوہ کھا رہا ہے شعبان میں، 2 مہینہ پہلے کھا رہا ہے۔ اور وہ کون سا حلوہ تھا جو نبی نے کھایا تھا دانت ٹوٹنے پر؟ ہمیں تو کہیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا فیس بک کے اوپر، میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل جوکروں کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ارے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، حلوہ کون سی کتاب میں؟ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ یہ جوکر بازی، یہ لطیفے بازی، یہ چٹکلے بازی، اور اس کو آپ دین کا نام دے رہے ہیں۔ بھئی آپ کو حلوہ کھانا ہے، شوق سے کھائیں، اسے دین کے ساتھ نہ جوڑیں، اسے سنت کہہ کے نہ کھلائیں کھائیں، اسے شریعت کہہ کے نہ کھائیں اور کھلائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سیما پور میں بھی قبرستانوں میں لائٹنگ کی گئی 15 شعبان کو۔ آج آپ کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا، نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی جلسہ کے رضاکار لوگ؟ خاموش کراؤ بھائی، کیوں جلسے کا ماحول خراب کرو؟ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کرے، اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، ماحول کو خراب نہ کریں۔ شہد کا خطاب ہو رہا ہے، بہت خرچ کر کے اور بہت محنت کے بعد اتنا خرچ کر کے اتنا اپنے ہی جلسے کو برباد چل رہا ہے اور آپ لوگ اپنے جلسے کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، رضاکار حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں اور سامعین کو بیٹھائیں۔ اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟
تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سنور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے۔ اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔
اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی دو سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان،